ان المبذرین بے شک فضول خرچ لوگ کانو ہیں اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی، شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچ لوگ. وکان الشیطان اور شیطان کون ہے؟ اور ہے شیطان لربہ کفورا اپنے رب کا سخت ناشکرا. کفور فعول کے وزن پر مبالغے کے لیے بے حد ناشکرا. فضول خرچ لوگوں کو شیطان کا بھائی کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ بھائی بھائی کے طریقے پر ہوتا ہے، بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے، بھائی بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. تو فضول خرچ لوگ شیطان کے پکے رشتہ دار ہیں، اور جو شیطان کا دوست اور ساتھی ہو وہ پھر جائے گا کہاں؟ جہاں شیطان جائے گا. اور یہ سب کچھ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے حکم سے. سورۃ زخرف 36 میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یعنی جب کوئی شخص اللہ کے ذکر، اللہ کی نصیحت، اللہ کی کتاب سے دور ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو خوب پھانس لیتا ہے. یعنی دکھاوے، نمائش اور نمود کے علاوہ ذاتی زندگیوں میں بھی بلا ضرورت، بلا مقصد، خواہ لباس ہو، خواہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا پھر اور دیگر ضروریات زندگی ہوں، صرف ایک شوق میں خریدتے چلے جانا اور اس کے بعد جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوں ان کو ادھر ادھر پھینک دینا، یہ بھی اسراف میں ہے. ضائع کرنا بھی تو اس میں شامل ہو جاتا ہے نا. کل ہی مجھے کو بتا رہا تھا کہ مسیساگا کا جو گاربیج ہے وہ مشیگن جاتا ہے، پورا ٹورانٹو کا. اب آپ خود سوچئے کہ کتنے میل دور جا کر اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے اور کتنا اس پر خرچ اٹھتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یعنی اتنا گاربیج بننے کی روٹ کاز کیا ہے؟ بعض اوقات بلا ضرورت چیزیں خریدنا، یعنی کہ خرید کے رکھنا اور پھر ان کو اٹھا کے پھینکنا اور گاربیج بنانا، اور یعنی کہ ایک نہیں کتنے زیادہ اس سے مسائل شروع ہو گئے اور پھر وہ لیک میں ڈمپ کیا جاتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اگر سال ہر سال تک گاربیج لیک میں ڈمپ کیا جاتا رہا تو آخر اس کی بھی تو ایک کیپیسٹی ہے نا. پھر اس پانی کا کیا ہوگا، وہاں کی لائف کا کیا ہوگا اس پانی کے اندر جو ہے. یعنی ایک ہمارے اسراف سے فالتو ہم پھینک دیتے ہیں اس کو، یہ سوچ کے کہ اچھا اور لے آئیں گے، یا یہ ہے کہ اب ضرورت نہیں رہی یا پرانا کر کے اس کو پھینک دیا. تو آپ خود سوچیں کہ ہم نے پورے انوائرمنٹ کے اوپر کتنا ظلم کیا، کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صریحاً ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دے رہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ زمین پر مسچیف کرنا، فساد پھیلانا. اور وہ فساد جو ہے وہ صرف خشکی پر نہیں برو باہر میں جا پھیلتا ہے. آپ دیکھیے کہ بلا ضرورت بازار جانے سے بھی نقصان کیا ہوتا ہے. نمازیں بیچ میں جاتی ہیں، ذکر بھول جاتا ہے، اور جب آپ تھک کے واپس گھر پہنچتے ہیں تو نماز میں کتنا خشوع خضوع ہوتا ہے، کتنے اور کام جو ہیں ساتھ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان دیکھے کہ اس میں ضرورت کا کتنا تھا تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں. جی ہاں، بجلی اور پانی کا بھی بے جا اسراف، ضائع کرنا. کام نہیں ہے بس لائٹیں جلا کے رکھ دی دل کی تسلی کے لیے. یہ بتا رہی ہیں کہ گاربیج بیگ جو ہے کروڈ آئل سے بنتا ہے، اور تیل کے پیچھے کتنی لڑائیاں دنیا میں ہو رہی ہیں. اور اگر ایک بیگ سے کام چل سکتا ہے تو ہم صرف اس لیے کہ ہم کو بخیل تھوڑی ہیں 2 یا 3 استعمال کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ بیگ جو ہے اگر زمین میں بھی دبا دیے جائیں تو 500 سال تک وہ دوبارہ ختم نہیں ہوں گے. یعنی ہم خود زمین کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور پھر ہر گھر سے اگر 2-3 نکل رہے ہیں، 5 نکل رہے ہیں، 7 نکل رہے ہیں، اور بلا وجہ چیزیں پھینکی چلی جا رہی ہیں. اوور آل پورے ماحول کے اوپر، صرف اپنی جیب پر نہیں پورے ماحول کے اوپر ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے. اور تھوڑی سی سینس استعمال کرنے سے اگر ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ بنائیں. میں اپنے ٹریک سے بہت ہی ہٹ رہی ہوں، لیکن یہ روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں.
اور آپ دیکھیے کہ ہم پھر اگر قرآن پڑھنے والوں کے اعمال نہیں بدلیں گے اور ہمارے طریقے نہیں بدلیں گے تو ہم دوسروں کے لیے کس قدر ناسمجھی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں. اور اس میں اگر الفاظ پہ آپ غور کیجئے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ شیطان کی یہاں تعریف یا ڈیفینیشن کیا کی گئی یا اس کو کس طرح ڈسکرائب کیا گیا کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور ناشکرا پن کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کو مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا. تو اللہ نے جو مال دیا ہے یا کوئی بھی چیز جو نعمت تمہیں دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ تم اس کو ضائع کرو، مس یوز کرو. اگر ایسا کرو گے تو شیطان کے بھائی قرار پاؤ گے. اور ہم تو اتنے نیک متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، ہم تو صفائی اور طہارت کی خاطر یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. یعنی وہاں بھی شیطان ہمیں کس طرح دھوکہ دے جاتا ہے نا، نیکی کے پردے میں بعض اوقات گناہ کرواتا ہے.